أشهد أن لا إله إلا بسم الله. الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. اللہ تبارک و تعالی پر حمد الثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے عدد درود السلام کے بعد آج ہماری گفتگو جس موضوع پر ہوگی وہ اس طرح ہے جیسے کہ شیخ الاسلام مجدد محمد ابن عبد الوہاب نے فرمایا: باب ما جاء فی الاستسقاء بالانواع. مطلب یہ اس باب اور اس موضوع کا کہ ستاروں کے اثر سے بارش برسنے کا عقیدہ، اس بارے میں کیا کچھ مذمت یا نصوص بیان کیے گئے ہیں. یہ ایک عقیدہ ہے کہ اگر بارش ہو تو اسے یہ کہنا کہ اللہ کی طرف سے بارش ہوئی تو بندہ یا بعض لوگ ستاروں کی طرف کیا ہے اسے منسوب کر دیتے ہیں کہ فلاں ستارہ فلاں معاملہ اس وجہ سے کیا ہے بارش ہوئی. حالانکہ ایسا کہنا کیا ہے، یہ غلط ہے اور یہ بدعقیدگی میں ہے، اور بعض دفعہ انسان کو کفر تک، یعنی کفر اصغر سے کفر اکبر تک کیا ہے پہنچا دیتا ہے. تو ستاروں کے اثر سے بارش برسنے کا عقیدہ رکھنا اگر دیکھا جائے تو یہ حقیقت میں کیا ہے، کفر ہے. اگرچہ یعنی یہ چیز بہت زیادہ پچھلے زمانوں میں پائی گئی، اگر دیکھا جائے تو آج بھی یعنی اس قسم کی چیزیں کیا ہے پائی جاتی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو اس قسم کی بدعقیدگی اور دیگر بدعقیدگیوں سے اللہ تبارک و تعالی کیا ہے محفوظ رکھے. اس سلسلے میں شیخ الاسلام مجدد ابن عبد الوہاب نے بعض نصوص کا ذکر کیا، جن میں سے ایک آیت کریمہ ہے، اور اس کے بعد جو ہے دیگر جو نصوص ہیں وہ احادیث اور چند آثار ہیں. پہلی آیت اللہ تبارک و تعالی کا فرمان: وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ. مطلب یہ اس آیت کا کہ تم نے اللہ کی نعمتوں کی تکذیب کو اپنا وظیفہ بنا رکھا ہے. تم نے اللہ کی نعمتوں کی تکذیب کو اپنا وظیفہ بنا رکھا ہے. وظیفے سے مراد یعنی تمہارا طریقہ ہو گیا، تمہارا معمول ہو گیا کہ تم اللہ کی نعمتوں کو جھٹلاؤ اور اس کی کیا ہے تکذیب کرو. اور ایک ایسا ہے کہ انسان اللہ کی نعمتوں کی تکذیب کرے، ناشکری کرے. اس کے کئی طریقے ہیں، ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر بندے کے پاس کوئی نعمت اسے موصول ہو، نعمت حاصل ہو، تو اللہ کی طرف منسوب کرنے کے بجائے اس نعمت کو کسی اور کی طرف منسوب کر دیتا ہے. یعنی ایک عام سے بات جو پائی جاتی ہے، ایک انسان بے روزگار ہے، روزی روٹی کی تلاش میں ہے، ادھر ادھر جو ہے فلاں جگہ جو ہے لوگوں سے ملاقات کرنا، سفارشیں کروانا. تو کبھی کسی بندے نے اس کی کہیں پر سفارش کر دی، اس سفارش کے بعد وہ نوکری پر لگ گیا، اسے جاب مل گئی. تو اب وہ اگر یعنی کچھ کہتا ہے تو بعض دفعہ یہ کہتا ہے کہ فلاں کی سفارش کام آ گئی، فلاں کی وجہ سے میری نوکری لگی، اگر وہ نہ کرتا وہ بات، میری سفارش نہیں کرتا تو شاید میری نوکری نہیں لگتی ادھر. یعنی اس قسم کی باتیں انسان نہ کہے. اولاً تو یہ کہے کہ الحمدللہ جو کچھ ہوا اللہ کے حکم سے ہوا، اور فلاں نے کیا ہے میری مدد کی اور اللہ نے اسے توفیق دی. ورنہ اگر وہ میری مدد نہ بھی کرتا اور میری سفارش نہ بھی کرتا، اگر اللہ کو منظور ہوتا تب بھی کیا ہے مجھے وہ نوکری مل سکتی تھی. اور اس سلسلے میں یعنی میں اس معاملے کو اس لیے پیش کر رہا ہوں، یعنی نوکری اور جاب کا مسئلہ، کیونکہ یعنی نوجوان طبقہ جن میں شاید اگر دیکھا جائے تو بے روزگاری وغیرہ پائی جاتی ہے، یعنی بعض علاقوں میں اور عمر کے کچھ مراحل میں، خاص طور جب انسان پڑھا کر ڈگری لے کر فارغ ہوتا ہے،
جاب کی تلاش میں رہتا ہے، تو بہت سارے اس قسم کے معاملات یعنی خود میرے ساتھ جو ہے پیش آتے ہیں۔ اگر اسے یہ کہا جائے کہ بھائی کچھ کامیابی ملی کہ نہیں ملی، تو سیدھا اس کا جواب ہوتا ہے نہیں بھائی، جب تک کہ سورس نہ لگاؤ لوگوں کا، سفارش کوئی نہ کرے تب تک کام نہیں ہوتا، جاب نہیں لگتی۔ سراسر یہ بات غلط ہے۔ واللہ جو ہے یعنی کئی ایسے معاملات پیش آئے ہیں اور نظر بھی آئے ہیں اور دیکھا بھی گیا ہے کہ مشکل سے مشکل جگہ جہاں پر لوگ سفارشیں کرواتے ہیں اور سفارش کے بعد اللہ کو منظور ہوتا ہے اور ان کا کام ادھر ہو جاتا ہے، ایسی جگہوں پر کیا ہے، بعض لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نے بغیر سفارش کی کامیاب کیا۔ انہوں نے اپنے کاغذات جسے کہتے ہیں سی وی وغیرہ سبمٹ کی، جو کچھ طریقہ ہوتا ہے، کسی سے سفارش نہیں، صرف اللہ سے دعا کی، اور اللہ کو منظور تھا کہ اس جگہ پر کیا ہے، انہوں کو بلاوا آ گیا، انٹرویو وغیرہ ہوا، سلیکٹ ہو گیا اور روزی روٹی کا انتظام ہو گیا۔ تو جب بھی انسان کو کوئی نعمت حاصل ہو، نعمت اس تک پہنچے، تو پہلی فرصت میں اسے اللہ کے طرف منسوب کرے۔ اگر وہ اس نعمت کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کرتا بلکہ اس نعمت کو کسی اور کی طرف منسوب کر دیتا ہے، تو یہ ناشکری ہوگی۔ اسی کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، تم نے اللہ کی نعمتوں کی تکذیب کرنا یہ اپنا وظیفہ بنا لیا ہے، اپنا معمول بنا لیا ہے۔ اس آیت کریمہ کی کیا مناسبت ہے؟ یعنی اس مقام پر اس مسئلے کی وضاحت کے لیے شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب نے اس آیت کا ذکر کیوں کیا؟ واضح ہے، یعنی وجہ استدلال وہ یہ کہ بارش بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، ایک قسم یعنی رزق ہے وہ۔ اگر بارش نہ ہو تو فصل نہیں ہوگی، اور جب فصل نہیں ہوگی تو آپ کو غذا نہیں ملے گی، آپ کو کھانا یعنی میسر نہیں ہوگا آسانی سے۔ تو بارش ایک نعمت ہے، یہ نعمت تمام نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ تو اس نعمت کے حصول کے بعد جب بارش ہو تو اسے لوگوں کی طرف منسوب نہ کرے، ستاروں کی طرف منسوب نہ کرے، ستاروں کی طرف منسوب نہ کرے کہ ہاں فلاں ستارہ اس وجہ سے بارش ہوگی، بلکہ اس نعمت کو منسوب کرے کس کی طرف؟ اللہ کی طرف کیا ہے منسوب کرے۔ یعنی اسی لیے یعنی ہمیں نماز استسقاء کا حکم دیا گیا ہے۔ نماز استسقاء پر اگر ہم غور کریں اس میں اسی چیز کی تعلیم دی گئی، یعنی یہ معاملہ خاص طور پر یعنی ہندوستان وغیرہ میں یہاں پر جو ہے بارش وغیرہ برابر خوب زیادہ ہونا لازمی ہے ادھر فصل وغیرہ کے لیے، بنسبت بعض علاقوں کے کو دیکھا جائے تو ہندوستان میں انڈیا پاکستان وغیرہ میں ضرورت اس بات کی زیادہ پڑتی بارش وغیرہ کی۔ اگر بارش رک جاتی ہے، فصل متاثر ہو رہی ہے، تو نماز استسقاء کا اہتمام کرتے ہیں۔ موسم محکمہ یعنی کیا محکمہ موسمیات جو موسم وغیرہ کے بارے میں اندازہ لگاتے ہیں، بتاتے ہیں، ہر ملک میں ایک مخصوص جو ہے ڈپارٹمنٹ اس کا ہوتا ہے، ہوا کا رخ کیا ہے، بارش ہونا ہے نہیں ہونا ہے، سیلاب طوفان، یہ ساری چیزیں بتاتے رہتے ہیں ایک اندازے سے۔ وہ کہتے ہیں کہ بارش کی کوئی امید نہیں ہے آگے ہفتہ 10 دن 15 دن مہینہ بھر، لیکن مسلمان نماز استسقاء کا اہتمام کرتا ہے، اور نماز استسقاء سے فارغ شاید نہ ہو تو ہو، یعنی ہونے سے پہلے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے بارشوں کو کیا ہے برساتا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ اسی بات پر ہمیں تربیت دی جا رہی ہے کہ بارش کا آنا رک جانا یہ کسی ستارے کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ کس کی بنا پر ہوتا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک کے حکم سے ہوتا ہے۔ بارش اگر ہوئی تو اللہ کے حکم سے ہوئی، بارش اگر رک گئی ہے تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالی ہی کے حکم سے ہے۔ اسی لیے بارش کے رکنے پر جو ہمیں تعلیم دی گئی ہے، ہم نماز استسقاء کا اہتمام کریں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک موقع پر یعنی لوگوں نے قحط یعنی بارش کی کمی کی شکایت کی، تو نبی کی سنت کے مطابق استسقاء کا اہتمام کیا گیا۔ حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب نے اپنے نماز استسقاء اور خطبہ استسقاء میں صرف اور صرف انہوں نے استغفار کا اہتمام کیا، صرف اور صرف انہوں نے استغفار کا اہتمام کیا، کسی اور یعنی وظیفہ کا اہتمام نہیں کیا، صرف اللہ سے مغفرت طلب کی۔
صرف اللہ سے مغفرت طلب کی. اسی استسقاء سے فارغ ہوتے ہی اللہ تبارک و تعالی نے کیا ہے بارش کو برسا دیا. حالانکہ حضرت عمر بن خطاب نے کیا کیا؟ کوئی خاص عمل، کوئی خاص وظیفہ نہیں، بلکہ صرف اللہ سے مغفرت طلب کی، اور اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے مغفرت کو قبول فرمائی، اور اللہ نے اس کے بعد کیا ہے آسمان سے بارشوں کو برسایا. اس سے یہی بات ثابت ہو رہی ہے کہ بارش کا ہونا یہ کسی ستارے کی بنا پر نہیں ہوتا، یہ سب کس کی بنا پر ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے ہے. اسی لیے نوح علیہ السلام نے اپنے قوم سے کیا کہا؟ جیسے کہ سورہ نوح میں ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، میں نے اپنے قوم سے کہا کہ تم اپنے رب، اپنے پروردگار سے مغفرت طلب کرو، استغفار کرو، کیونکہ بہت ہی زیادہ معاف کرنے والا ہے. اگر تم نے استغفار کا اہتمام کیا یرسل السماء علیکم مدرارا، تو خوب زیادہ آسمان سے اللہ تبارک و تعالی پانی کو برسائے گا. یعنی پانی کو برسائے گا. نوح نے یہ نہیں کہا کہ فلاں ستارہ فلاں، نہ، بلکہ تم استغفار کرو، رب کی طرف رجوع ہو، اللہ بہت معاف کرنے والا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوگا استغفار کا کہ اللہ تبارک و تعالی خوب زیادہ مدرارا، خوب زیادہ اللہ آسمان سے کیا ہے بارشوں کو کیا ہے برسائے گا. تو یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، اور توحید کا ایک اہم تقاضا ہے کہ جتنی نعمتیں ہیں ان تمام نعمتوں کو بندہ پہلی فرصت میں اللہ کی طرف منسوب کرے. اس کے بعد دوسروں کا شکریہ ادا کر سکتا ہے جو ذریعہ بنا، ظاہری یعنی بظاہر وہ ایک ذریعہ بنا ہے، لیکن حقیقت میں کیا ہے اس کے بھی ہاتھ میں کیا ہے کچھ نہیں تھا. تو بات چل رہی تھی کہ ستاروں کے اثر سے بارش برسنے کا عقیدہ رکھنا یہ کفر ہے. اس سے کیا ہے اس مسئلے کی وضاحت کے لیے اس آیت کریمہ کا ذکر کیا شیخ الاسلام مجدد محمد ابن عبد الوہاب نے کہ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تم اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہو، اور یہ تمہارا کیا ہے معمول ہو گیا. تو بارش اللہ کی نعمت ہے، اس نعمت کے حاصل ہونے کے بعد ناشکری نہ کریں، کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف اسے منسوب نہ کریں، کسی ستارے وغیرہ کی طرف، بلکہ اللہ ہی کی طرف اسے کیا ہے منسوب کریں. آگے بڑھتے ہیں. ایک حدیث جو کہ صحیح حدیث ہے، اس حدیث کا حوالہ اگر دیکھا جائے صحیح مسلم اور دیگر کتب حدیث میں یہ حدیث اور یہ متن موجود ہے. حدیث کے راوی حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ ہے. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع فی امتی من امر الجاہلیت لا یترکونہن، چار باتیں اور چار معاملات ایسے ہیں، چار قسم کے عمل ایسے ہیں جو میری امت میں پائے جائیں گے، حالانکہ وہ جاہلیت کے رسم و رواج میں سے لا یترکوہن، اور میری امت اسے کیا ہے ترک نہیں کرے گی. یعنی یہ چار عمل جاہلیت یعنی غلط ہیں، ظاہر سی بات ہے، یعنی جاہلیت کے جو رسم و رواج تھے اسلام نے اس سے روکا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمانے کہ چار معاملات، چار قسم کے عمل ایسے ہیں جو میری امت میں ہمیشہ پائے جائیں گے، اور وہ جاہلیت کے اعمال میں سے ہیں. میری امت لا یترکونہن، اسے کبھی کیا ہے ترک نہیں کرے گی، یعنی یہ ہمیشہ میری امت کے درمیان پایا جائے گا. یہ بات الگ ہے کبھی زیادہ پایا جائے گا، یہ کبھی کیا ہے کم بھی ہو جائے گا، لیکن یہ عمل کیا ہے موجود رہے گا. یعنی یہ چاروں عمل کم ہو سکتا ہے بیچ میں، پھر زیادہ ہو سکتا ہے، لیکن بالکل اس کا خاتمہ امت کے درمیان میں سے نہیں ہوگا. وہ چار باتیں کیا ہیں، چار عمل کیا ہیں؟ نمبر ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الفخر بالاحساب، حسب و نسب اور خاندانی شرف و فضیلت پر فخر کرنا. انسان اپنے حسب نسب اور اپنے باپ کو لے کر، اپنے نسب کو لے کر، اپنے دادا کو لے کر، اپنے پردادا کو لے کر فخر کرے، لوگوں کے درمیان ان کی خوبیوں کا ذکر کرے فخر کے طور پر، اپنے آپ کو، اپنے خاندان کو، اپنی یعنی جو ہے برادری کو دوسروں پر کیا ہے فوقیت دینے کے غرض سے ان کا ذکر کرے، ان باتوں کا ذکر کرے. یہ جاہلیت کا رسم تھا، جاہلیت کا رواج تھا، اور اگر دیکھا جائے تو آج بھی پایا جاتا ہے. بلکہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام کی طرف سے یعنی اس قسم کا
ایک دو دفعہ معاملہ پیش آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ڈانٹا اور جو ہے روکا، اس سے تنبیہ کی۔ اگر اس زمانے میں پایا گیا، اس کے بعد بھی پایا گیا، اور آج اگر دیکھا جائے تو آج بھی یہ چیز کم نہیں، بلکہ آج بھی امت کے درمیان میں یہ چیز کیا ہے، پائی جاتی ہے۔ ایک چھوٹی مثال لے لیجئے، کبھی جھگڑا لڑائی ہو جائے، بات چیت ہو جائے، تو غصے میں آنے کے بعد کیا کہا، تم جانتے نہیں میں کس کی اولاد ہوں؟ یعنی کیا مطلب تم کس کی اولاد ہو؟ تم چاہے کسی کی بھی اولاد ہو جاؤ، لیکن ہو تو اللہ ہی کے بندے نا۔ جس طرح سامنے والا اللہ کا بندہ ہے، تم بھی اسی طرح اللہ کے بندے ہو۔ ہم سب ایک ہی انسان کی طرف لوٹتے ہیں، اور وہ کون ہے؟ آدم علیہ السلام۔ تو فرق کیا ہے تم میں اور سامنے والے میں؟ تو اس قسم کا معاملہ کہ انسان اپنے حسب نسب کو لے کر، اپنے باپ کو، اپنے خاندان، کنبے قبیلوں کو لے کر فخر کرنا، اور لوگوں کے سامنے کیا ہے، یعنی اسے فضیلت کا معاملہ سمجھنا، یہ جاہلیت کا ایک معاملہ ہے۔ اس سے کیا ہے، بچنا چاہیے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ یہ چیز ہمیشہ کیا ہے، امت میں کیا ہے، پائی جائے گی۔ آگے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے عمل کا ذکر فرمایا، وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ، وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ۔ طعن فی الانساب کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کے نسب اور خاندان میں نقص اور عیب نکالنا، تانا دینا۔ یعنی سامنے والا کوئی شخص ہے، کلمہ گو ہو، لیکن سماج میں، معاشرے میں ماحول بن گیا ہے کہ اس کا تعلق جس خاندان، جس برادری سے ہے، اسے کیا ہے، لوگ تھوڑا سا کیا ہے، یعنی کمتر سمجھتے ہیں، یعنی سماجی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے۔ کچھ جھگڑا لڑائی ہو جائے تو اسے کیا ہے، تانا دینا، تو فلاں ہے، فلاں خاندان، فلاں برادری کا ہے، اور اس برادری میں عموماً جو مزاج لوگوں کا پایا جائے، اور چیز کوئی بری چیز نہیں ہے، یعنی خود، یعنی علاقے میں جس طرح فرق ہے، یعنی ایک ہے شہر بمبئی، دوسرا ہے شہر حیدرآباد، ادھر بھی مسلمان ہیں، ادھر مسلمان ہیں، لیکن ادھر کے مسلمانوں کی مزاج اور ادھر کے مسلمانوں کے مزاج میں کیا فرق پایا جاتا ہے۔ مزاج یعنی دنیاوی اعتبار سے رہن سہن، کھانا پینا، کلچر وغیرہ، ثقافت، کھانے کا جو طریقہ ہے، اس میں فرق پایا جاتا ہے، کھانے کا طریقہ، اس میں فرق پایا جاتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر یہ فرق ہے، تو یعنی ایک ہی شہر، ایک ہی محلے میں رہتے ہوئے بھی ایک گھر دوسرے گھر کے درمیان فرق پایا جائے گا۔ بلکہ خود انسان جب، یعنی جو بھائی ہے، آپس میں جو بھائی، سگے بھائی ہوتے ہیں ایک ماں باپ سے، جب ہر ایک کے گھر اس کی عورت آ جاتی ہے، یعنی نکاح ہو جاتا ہے، تو عورت تو اس گھر کی تو ہوتی نہیں، کسی اور گھر سے لاتا ہے اس عورت کو۔ تو اس گھر میں جو مزاج بنتا ہے، زیادہ تر عورت کے اس میں زیادہ کردار ہوتا ہے۔ بچوں کی تربیت، پرورش، گھر کا ماحول بنانا، کھلانا پلانا، رہن سہن، صفائی ستھرائی، مزاج میں فرق ہو گیا، حالانکہ خاندان تو ایک ہی ہے آپ دونوں۔ تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے۔ اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ، اے لوگوں ہم نے تمہیں بنایا ہے، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ہم نے تمہیں مختلف قبیلوں میں، کنبوں میں کیا ہے، تقسیم کر دیا۔ کس مقصد کے لیے؟ لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم ایک دوسرے سے کیا ہے، متعارف ہو، ایک دوسرے کو پہچانو، ایک دوسرے سے دوستی کرو، تعارف ہو۔ اس لیے نہیں کہ تم حسب نسب کو لے کر فخر کرو یا کسی کو تانا دو۔ تو کسی کے نسب کو، کسی کے خاندان کو، کسی کے باپ کو لے کر تانا زنی، یہ بھی جاہلیت کے معاملہ ہے۔ تیسرا عمل آپ سے جو ہمارا موضوع اصل ہے، آپ نے فرمایا والاستسقاء بالنجوم۔ تیسری چیز یہ، ستاروں کے اثر سے بارش برسنے کا عقیدہ رکھنا۔ ستاروں کے اثر سے بارش برسنے کا عقیدہ رکھنا، یہ بھی کیا ہے، جاہلیت کا ایک عمل ہے، جو کہ میری امت میں پایا گیا اور پایا جائے گا ہمیشہ۔ اور اگر دیکھا جائے، ظاہر سی بات، آج یہ چیز ہے، ہو سکتا ہے ستاروں کی طرف اسے منسوب نہ کرے، لیکن دوسری امور کی طرف اسے منسوب کرتے ہیں۔ ہوا کا رخ ہے، سیزن آ جائے، یہ سیزن بارش ہے، بارش ہونا ہے۔ ارے سیزن کا بارش سے کیا تعلق ہے؟ بارش کا تعلق سیزن سے نہیں، بارش کا تعلق کس سے ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک سے۔ اللہ جب چاہے گا ہوگی بارش، جب چاہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ بارش نہیں۔ یعنی اس معاملے میں یہ بھی چیز پائی جاتی ہے، یعنی پتہ نہیں، یعنی یورپ وغیرہ میں چیز ہے، ہندوستان وغیرہ میں، بر صغیر میں، لیکن خلیجی ممالک میں یہ عموماً بات سنائی دیتی ہے کہ
کوئی خاص کیمیکل وغیرہ جو ہے آسمان میں فضا میں کیا ہے ڈالتے ہیں، اور اگر دیکھا جائے شرعی نوعیت سے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے، یعنی علماء نے اس کو حکم جواز دیا ہے۔ اگر بارش ہو جائے جیسے کہ ادھر متحدہ عرب امارات میں، دبئی وغیرہ میں، تو یعنی خود سنی ہے بات، ارے وہ بارش کیا ہے، انہوں نے کیا ہے زبردستی بارش کو کیا ہے برسایا، وہ کیسے بھائی، انہوں نے اپنے مشینوں کو اپنے جہاز کو اوپر بھیجا، ٹھیک ہے اگر بھیج دے تو کیا اسی وجہ سے بارش ہوئی ہے؟ نہیں، یہ بارش بھی ہوئی ہے تو کس کی بنا پر؟ اللہ کے حکم سے ہوئی، ورنہ کتنی دفعہ کوشش کی جاتی ہے اس قسم کی، لیکن بارش نہیں ہوتی، کیوں؟ وہی کیمیکل ہے، وہی مشین ہے، وہی چیزیں، وہی آلات ہیں، لیکن بارش نہیں ہوئی، ایک دفعہ دوسری دفعہ بارش ہوئی، کیوں؟ اللہ نے پہلی دفعہ نہیں چاہا، دوسری دفعہ اللہ نے چاہا کہ بارش ہو جائے۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا ہے مشیت پر ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا عمل کیا بتایا کہ والاستسقاء بالنجوم، کہ ستاروں کے اثر سے بارش برسنے کا عقیدہ رکھنا، یہ بھی جاہلیت کا ایک معاملہ ہے۔ چوتھا اور آخری عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والنیاحۃ علی المیت، یا والنیاحہ، نوحہ کرنا۔ نوحہ کسے کہتے ہیں؟ میت پر رونا، چیخنا، چلانا۔ رونا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، رو سکتا ہے، لیکن چیخنا، چلانا، واویلا کرنا، اور یعنی صبر کے بجائے، ضبط نفس کے بجائے، یعنی انسان اپنے سینوں کو مارے، اپنے کپڑوں کو پھاڑے، اپنے بالوں کو نوچے، پیٹے، بری یعنی الٹے سیدھے بول بولے، اس کسی کی موت پر، شوہر کی موت پر، بھائی کی موت پر، باپ کی موت پر، اپنے عزیز کی موت پر، اسے نیاحہ کہا جاتا ہے۔ یہ جاہلیت میں تھا، اسلام نے اس سے روکا ہے، اور اگر دیکھا جائے آج بھی ہمارے معاشرے میں، سماج میں یہ چیز کیا ہے پائی جاتی ہے۔ اسی حدیث میں راوی نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا النائحۃ، نائحہ یعنی وہ عورت جو نوحہ کرتی ہے، اذا لم تتب قبل موتها، اگر موت سے پہلے وہ توبہ نہ کرے، تقام یوم القیامہ، تو اسے روز قیامت میدان محشر میں حاضر کیا جائے گا، علیہا سربال من قطران ودرع من جرب، اس پر ایک قمیص ہوگی، اور یہ قمیص کس کی ہوگی؟ قطران، گندھک کی نہیں، فرمایا سربال من قطران، سربال من قطران ودرع من جرب، یعنی اس کی جو شلوار ہوگی وہ گندھک کی ہوگی، اور خارش کی قمیص پہنا کر اسے اٹھایا جائے گا۔ گندھک ہم یعنی اس کا ایک دوسرا مفہوم لے سکتے ہیں، روڈ جس مادے سے بنتا ہے، کیا بولتے ہیں اس کو، کسی کے ذہن میں ہے؟ بلیک کلر کا شیٹ، ڈامبر بولتے ہیں۔ ہاں، ڈب، اس مادے کو بھی ہم اس مفہوم میں لے سکتے ہیں، اس کی کیا ہے، اسے شلوار پہنا کر اٹھایا جائے گا، تہبند، اور اس کی جو قمیص ہوگی وہ خارش کی قمیص ہوگی۔ خارش جو کھجلاتا ہے انسان، ایک بیماری ہے، وہ قمیص جو پہنا جائے گا وہ خارش کی قمیص ہوگی، یعنی ایزا پر ایزا، تکلیف پر تکلیف میں جو ہے وہ جو ہے اس ماحول میں کیا اس عورت کو اٹھایا جائے گا۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نائحہ عورت ہی کو مخصوص کیوں کیا؟ کیا یہ حکم مردوں پر لاگو نہیں؟ نہیں، یہی حکم کیا اہل علم کہتے ہیں مردوں کے لیے بھی یہی سزا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر نائحہ کا ذکر اس لیے کیا کیونکہ زیادہ تر یعنی نوحہ کا جو معاملہ ہے وہ عورتوں کے درمیان پایا جاتا ہے بنسبت کیا ہے مردوں کے، تو اس لیے کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مخصوص کیا ہے، ورنہ یہ حکم کیا ہر ایک پر کیا ہے، چاہے مرد کیوں نہ ہو اس پر کیا ہے لاگو ہے۔ تو اس حدیث کے ذریعے بتانا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 4 امور اور 4 کام ایسے ہیں جنہیں میری امت کے لوگ ترک نہیں کریں گے، حالانکہ یہ 4 کام کیا ہے جاہلیت کے ہیں۔ تو ان میں سے ایک کام کیا آپ نے بتایا، الاستسقاء بالنجوم، کہ ستاروں کے اثر سے بارش برسنے کا عقیدہ رکھنا، یہ جاہلیت کے کاموں میں سے، جاہلیت کے عقیدوں میں سے ہے جو میری امت کے درمیان کیا ہے پایا جائے گا۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ ستاروں کے اثر سے بارش برسنے کا عقیدہ رکھنا یہ جائز نہیں، درست نہیں، اور یہ بدعقیدگی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، ایک اور حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت زید ابن خالد الجہنی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں صلی لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة الصبح بالحدیبیہ على اثر سماء كانت من الليل فلما انصرف اقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم
قالوا اللہ ورسولہ اعلم. حضرت زید ابن خالد الجہنی فرماتے ہیں کہ حدیبیہ کے موقع پر مقام حدیبیہ مکہ المکرمہ سے زیادہ دوری پر نہیں، قریب میں، آج کل میں شمیسی اس نام سے شاید جانا جاتا ہے. المہم کہتے ہیں زید ابن خالد الجہنی کی موقع حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر پڑھائی، یعنی امامت کرائی. اور جب نماز فجر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا اس وقت بارش ہو چکی تھی، یعنی اس وقت کیا ہے، بارش ہو چکی تھی، کیونکہ جب ہم رات کو جب ہم سونے گئے یا فجر سے پہلے آسمان پر بادل آ چکے تھے، اور اس بادل سے کیا ہے، بارش اللہ تبارک و تعالی نے کیا ہے برسایا. جب نماز پڑھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے اور لوگوں کی طرف آپ نے رخ کیا، چہرہ پھیرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اتدرون ماذا قال ربکم، کیا تمہیں یہ معلوم ہے کہ تمہارے رب نے کیا کہا؟ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اللہ نے کیا کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے رب نے یہ بات کہی، اصبح من عبادی مؤمن بی وکافر، آج صبح ہوئی اور صبح کے وقت میرے بندوں میں کچھ لوگ ایمان کی حالت میں ان کی صبح ہوئی ہے، اور کچھ لوگ کفر کی حالت میں ان کی کیا ہے، صبح ہوئی ہے. آگے وضاحت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فَأَمَّا مَنْ قَالَ، جس نے یہ بات کہی، مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ، رات بارش ہوئی، یہ بارش بفضل اللہ ورحمتہ، اللہ کے فضل اور رحمت سے یہ بارش ہوئی. جس نے کیا کہا، مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ، یہ بارش ہوئی ہے اللہ کے فضل اور رحمت سے. فرمایا آپ حدیث میں آیا، فرمایا فذالک مؤمن بی، اللہ نے فرمایا کہ فذالک مؤمن بی کافر بالکوکب، جس نے یہ بات کہی کہ بارش ہوئی اللہ کے حکم سے اور اللہ کی مہربانی رحمت سے، تو اس نے میرے اوپر ایمان لایا اور ستاروں کا کفر کیا. ستاروں کا کفر کیا کہ ان کے اندر یہ صلاحیت نہیں کہ بارش برسائے، اور اس نے میرے اوپر کیا ہے، ایمان لایا. آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے وَأَمَّا مَنْ قَالَ، ہاں جس نے یہ بات کہی مطرنا بنوء کذا وکذا، بارش ہوئی ہے آج رات کو اور یہ بارش فلاں ستارے کی بنا پر ہوئی ہے، فذالک کافر بی، تو اس نے میرا کفر کیا، اس نے اللہ کی ذات کے ساتھ کفر کیا، مؤمن بالکوکب، اور اس نے ستارے پر ایمان لے آیا. کیسے اس ستارے پر ایمان لایا؟ کہ بارش کا مالک یہ ہے، بارش اسی سے برستی ہے، یہی بارش کو روکتا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس موقع پر یہ بات بتائی، اللہ تبارک و تعالی سے روایت کی، منقول کی غزوہ حدیبیہ کے موقع پر. تو اس حدیث سے بھی بات ثابت ہو رہی ہے کہ اگر بندہ بارش کو اللہ کی طرف منسوب نہ کرے تو اس نے کیا ہے، کفر کا ارتکاب کیا ہے. اسی لیے یعنی یہ سنت عمل ہے کہ بارش ہو تو بندے کو یہ بات کہنی چاہیے اپنی زبان سے کہ مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ، کہ بارش ہوئی اللہ کے فضل و کرم اور اللہ کے رحمت سے. اس کا اعلان کرنا چاہیے اپنے گھر میں، اپنے آفس میں، کہیں پر بارش ہو جائے، ہم موجود ہیں، ہمارا ذہن میں فوری طور پر یہ ہے کہ جو کچھ ہوا اللہ کے فضل و کرم اور رحمت سے. اپنی زبان سے اس جملے کو ادا کریں، دوسروں کے کانوں تک یہ بات جائے تاکہ انہیں بھی اس بات کا احساس ہو اور ان کی بھی اس سے تنبیہ ہو جائے، تربیت ہو جائے کہ ہاں بارش ہوئی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے. ورنہ انسان اللہ کی طرف بارش کو منسوب کرنے کے بجائے کسی اور کی طرف منسوب کر دے، ستاروں کی طرف یا کسی اور چیز کی طرف، تو اس نے کیا ہے، کفر کا ارتکاب کیا. آگے بڑھتے ہیں، ایک اور حدیث فرماتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، یعنی اسی مفہوم کی حدیث جو حدیث گزری ہے، ایک حدیث عبداللہ ابن عباس سے بھی مروی ہے. اس میں اس طرح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا، کہ بعض نے یہ کہا
کہ بارش ہوئی ہے فلاں فلاں ستارے کے وجہ سے، فلاں فلاں ستارہ مفید ثابت ہوا، اس بنا پر کیا ہے بارش ہوئی، بدعقیدگی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے جواب میں سورہ الواقعہ کی آخری چند آیات نازل فرمائی، آیت نمبر 75 یعنی 72 سے لے کر آیت نمبر 82 تک 82، جس میں اللہ نے فرمایا کہ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، مجھے قسم ہے ستاروں کی منازل کی، وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اگر سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے، انہ لقرآن کریم، بے شک یہ قرآن مجید بہت ہی بلند اور مرتبہ کتاب ہے، بلند و مرتبہ کتاب ہے، عظیم کتاب ہے، فی کتاب مکنون، یہ قرآن لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اسے وہی ہاتھ لگاتا ہے جو پاک ہیں، تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، افبہذا الحدیث انتم مدہنون وتجعلون رزقکم انکم تکذبون، افبہذا الحدیث انتم مدہنون، تو پھر کیا تم اس کلام سے بھی یعنی بے اعتنائی اہمیت نہیں دیتے ہو اس کلام کو، یعنی اتنی عظیم کتاب کو؟ آگے فرمائے اللہ تبارک و تعالی نے وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، جو آیت گزر چکی پہلی آیت، وہ آیت کب نازل ہوئی ہے؟ اس موقع پر کہ جب بارش ہوئی موقع حدیبیہ پر، تو لوگوں نے کیا کہا کہ بارش ہوئی فلاں فلاں ستارے کے بنا پر، تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، کیا بات ہے کہ تم اپنے رزق کو، اللہ کی نعمت کی ناشکری کرتے ہو، اور یہ تمہارا معمول، تمہارا وظیفہ بن چکا ہے، تمہاری عادت بن چکی ہے۔ تو اللہ کی نعمت سے مراد ادھر بالخصوص، یعنی تمام نعمتیں تو ہیں ہی شامل ہیں اس حکم میں، لیکن بالخصوص ادھر جو مراد ہے یعنی وہ بارش ہے، کیونکہ بارش بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، تو اس نعمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کیا ہے منسوب کیا جائے ہمیشہ۔ اور ستاروں کی تأثیر کا عقیدہ رکھنا، ستاروں کی تأثیر کا عقیدہ رکھنا اور ان کو اپنے لیے مفید یا نقصان سمجھنا، یہ انتہائی غلط عقیدہ ہے، بلکہ انسان کو کیا ہے کفر تک کیا ہے پہنچا سکتا ہے۔ اور جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث گزری ہے کہ یہ عمل ایسا ہے جو میری امت میں پایا گیا اور میری امت میں پایا جائے گا ہمیشہ، اور یہ بات صحیح ہے۔ یعنی آج یعنی اتنا زمانہ گزر چکا ہے، دینی تعلیمات وغیرہ آئی ہوئے 1400 سال سے زیادہ گزر چکا ہے، لیکن آج بھی اس قسم کی بدعقیدگی ہمارے معاشرے میں، سماج میں کیا ہے پائی جاتی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے محترم حضرات کی جب بھی اس قسم کا موقع پیش آئے ہیں، بارش ہونے لگے، تو جیسے کہ حدیث گزری ہے کہ ہم بلند آواز سے، اونچی آواز سے کہیں الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے کیا ہے بارش ہوئی، تاکہ لوگوں کے اندر بیداری آئے، لوگوں کو احساس پیدا ہو، احساس ان کے اندر پایا جائے، اور وہ بھی کیا ہے اپنی اصلاح کریں قبل اس کے کہ وہ یہ بات کہتے ہیں کہ فلاں ستارے یا فلاں ہوا کا رخ تھا اس وجہ سے بارش آئے۔ یہ ساری باتیں کہنے سے پہلے ہمیں کیا ہے اس بات کا اعلان کر دینا چاہیے کہ مطرنا بفضل اللہ و رحمتہ، یہ بارش ہوئی اللہ کے فضل اور اسی کی رحمت کے بنا پر۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو، چاہے وہ بارش ہو یا کوئی اور نعمت ہو، تمام نعمتوں کو اللہ وحدہ لا شریک کی طرف منسوب کرنے کی کیا ہے توفیق دے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ لا إله